ارے محو دیدار علی رہتے ہیں وقت آخر، ارے کس کو یہاں دم نکلنے کی خبر ہوتی ہے؟ نعرہ حیدری، سب مل کے نعرہ تکبیر، میری طرف توجہ ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ وہ آیت سب سے بڑا آل محمد کی فضیلت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے۔ جتنا فضائل اہل بیت پر بولنا پڑھنا عبادت ہے، اتنا بولنا بھی عبادت ہے۔ جملہ سنیے گا، قد جاکم برہان من ربکم، اے میرے حبیب تو اپنے رب کی دلیل ہے۔ تو جو ہے میرے محترم سے، تو اپنے رب کی دلیل ہے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتی ہے دلیل۔ عدالتوں میں دعویٰ ہوتا ہے، اس وقت تک دعویٰ مضبوط ہوتا ہے جب تک دلیل مضبوط ہوتی ہے، اور جب دلیل کمزور ہو جائے تو دعویٰ خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ توحید دعویٰ ہے، نہ اللہ کو آدم نے دیکھا، نہ اللہ کو نوح نے دیکھا، نہ اللہ نے موسیٰ کو دیکھا، نہ موسیٰ سے لے کر ابراہیم تک اللہ کو کسی نے دیکھا، نہ میرے محترم اسماعیل سے لے کر جناب یعقوب تک اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، جناب یوسف سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ توحید دعویٰ ہے، مگر ہر نبی اللہ کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کی وحدانیت بیان کر رہا ہے، اس کی تبلیغ کر رہا ہے۔ کسی نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا، کیونکہ توحید دعویٰ ہے۔ اور مخلوق کی بھی کوشش رہی کہ ہم اللہ کو دیکھیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے چاہا کہ اللہ کو دکھا تو تب ہم اللہ کو مانیں گے، لہٰذا توحید ایک دعویٰ ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قد جاکم برہان من ربکم، اے میرے حبیب میری توحید کا دعویٰ اور دلیل تیری ذات ہے، یعنی رسول اللہ کی ذات اللہ کی توحید کا دعویٰ ہے۔ اب کیسے دعویٰ ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر؟ جناب آدم اور نوح، پوری توجہ میری طرف رہے، جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں یقیناً انتظامیہ اپنا کام کرتی رہے گی، لیکن ایک جملے پر پوری توجہ چاہوں گا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر ایک اللہ کا نبی اس کی وحدانیت بیان کرتا رہا، اس کی احدیت بیان کرتا رہا، اس کی ذات والا صفات کو بیان کرتا رہا۔ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ قدیر ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ علیم ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ پوری کائنات کو خلق کرنے والا ہے، وہ پوری کائنات کو بنانے والا ہے، وہ پوری کائنات کو بٹانے والا ہے، وہ پوری کائنات آدم و عالم کا نظام اس کے ہاتھوں میں ہے۔ یعنی ساری کائنات آدم و عالم کے فضائل اللہ کے نبی پڑھتے رہے، مگر بتایا نہیں کہ وہ اللہ کیسا ہے۔ اب پوری توجہ چاہتا ہوں، ایسے عالم میں سارے کے سارے فقط دعویٰ کرتے رہے وہ خالق ہے، وہ قدیر ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے۔ تو جب رسول اللہ کے پاس آئے، کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا، میرے چہرے کو دیکھو، جیسا میرا نور ہے ویسے اس کی ذات ہے۔ سب مل کر یعنی میرے محترم سامعین گرامی قدر، توحید کو پہچاننا ہے تو نور رسول اللہ کو دیکھو۔ آئیے پھر قرآن میں اللہ اپنے نبی کی صفات بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ مجھے قسم ہے اس ستارے کی، جب وہ جھکا میرا صاحب محمد نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ جب بھی کلام کرتا ہے اللہ کی وحی سے کلام کرتا ہے۔ اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا بھائی مظاہر کہ وما ینطق عن الہوی، یہ نہیں فرمایا کہ وما یقول عن الہوی، کہ اس کا قول اللہ کی وحی ہے۔ میں یہاں خطاب کر رہا ہوں، اسے تقریر کہا جائے گا، اسے خطاب کہا جائے گا، مگر یہ منبر پر ہی خطاب ہو سکتا ہے، نیچے آپ کے ساتھ محفل میں بیٹھ کے خطاب نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم، تھوڑی سی دیر کے خطاب کو خطاب کہا جاتا ہے، تقریر کہا جاتا ہے، لیکن اللہ اپنے حبیب کے لیے ارشاد فرما رہا ہے وما ینطق عن الہوی، یہ جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔
یہ بچپن میں بولے گا تو وہی سے بولے گا، یہ جوانی میں بولے گا تو یہ وہی سے بولے گا، یہ بڑھاپے میں بولے گا تو وہی سے بولے گا۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، اگر آپ نہیں سمجھے تو مزید آسان کر دوں، محمد مصطفیٰ کسی کو ماں کہے گا تو اللہ کی وحی سے کہے گا، کسی کو باپ کہے گا تو وحی سے کہے گا، کسی کو بھائی کہے گا تو وحی سے کہے گا، اور کسی کو رزم میں بٹھائے گا تو وحی سے کہے گا، اور کسی کو رزم سے نکالے گا تو وہ بھی وحی سے نکالے گا۔ اب میری طرف توجہ رکھیے یہ میرے محترم سامعین گرامی قدر، ایک ایک جملے پر پوری توجہ چاہتا ہوں۔ پھر آئیے قرآن مجید میں سورہ مبارکہ رات میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب، اگر کافر تجھے نبی نہیں مانتے تو نہ مانے۔ وَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ۔ اے میرے حبیب، اگر کافر تجھے نبی نہیں مانتے تو نہ مانے، تیری نبوت کا گواہ میں جو اللہ ہوں۔ تیری نبوت کا گواہ میں جو اللہ ہوں۔ اور یہ بات جہاں تک نہیں رکتی بلکہ آیت آگے جاتی ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، ایک وہ گواہ ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ یعنی رسول اللہ کی گواہی دینی ہے تو ایک طرف گواہ اللہ ہے اور دوسری طرف گواہ رسول اللہ کی ذات ہے، اور اس جیسا گواہ ہونا چاہیے جو پہلا گواہ ہے۔ وَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے میرے حبیب، اگر کافر تجھے نبی نہیں مانتے تو تیری نبوت کا گواہ میں اللہ ہوں۔ اور ایک وہ ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ تو مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے خیبر کا در اڑایا، یہ علی کی فضیلت ہے، میں نے مرہب کا سر اڑایا، یہ علی کی فضیلت ہے، میں نے کائنات آدم و عالم کو بنایا، یہ علی کی بڑی فضیلت ہے، میں نے مٹی کو اکٹھا کیا تو وجود آدم کو تخلیق کیا، یہ علی کی بڑی فضیلت ہے۔ مسکرا کے علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے محمد کی گواہی کی بات ہو، ایک طرف جلی ہو اور دوسری طرف مولا علی ہو۔ سب مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جو ہے میرے محترم سامنے نبوت کی گواہ یا اللہ ہے یا مولا علی ہے۔ اچھا سارے سوچ کے بتائیں کہ گواہ کون ہوتا ہے؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو ظاہری حالت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آئینی طور پر ہو وہ گواہ ہوتا ہے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ نبی اس وقت سے نبی ہے جب کچھ بھی نہیں تھا۔ شان رسالت پر منہ بنانا کوئی اچھی بات نہیں، منہ سے بولنا اچھی بات ہے۔ ارے یہ اس نبی کا تذکرہ ہے جس کے ہاتھوں پر پتھر بھی بولتے ہیں۔ واحد میرے محترم سامعین گرامی قدر عبادت ہے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا نہج البلاغہ میں، میرے مولا انسان پہچانا کیسے جاتا ہے؟ فرمایا جب بولتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ خطیب بولتا ہے تو اس کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے، مجمع بولتا ہے تو عشق محمد و آل محمد کا پتہ چلتا ہے۔ آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات، آل محمد کی ذات پہ بلند تر صلوات۔ تو جو ہے میرے محترم سامنے حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، وما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی تو تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی رسول اللہ۔ اب یا اللہ تھا یا رسول اللہ، اور کوئی بھی نہیں تھا، کوئی گواہ تو ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، محمد کا گواہ میں اللہ ہوں یا وہ ہے جو سامنے محمد کو دیکھ رہا ہے۔ مولا علی نبوت کا گواہ ہے، اور اسی لیے نبیوں کے سلطان نے فرمایا انا والی من نور واحد، جو ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں یا محمد ہے یا علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ میرے محترم سامعین گرامی قدر نور ازل ہے۔ اب میرے محترم سامعین قرآن مجید میں اللہ نے حسن یوسف کے قصیدے لکھے ہوئے ہیں۔ ہر خطیب ہر مولوی اٹھتا ہے یوسف کا حسن اتنا حسین تھا، یوسف کا حسن اتنا حسین تھا، اور یوسف خوبصورت نبی تھا۔
توجہ ہے میرے محترم سامعین؟ میرے محترم سامعین گرامی قدر، پھر بھی دیکھیے کیا کہنے اس نبی کے۔ مصر کی کافرہ عورتیں جسے دل دے بیٹھے اسے یوسف کہتے ہیں، اور بے دل جسے اپنا دل دے بیٹھے اسے محمد کہتے ہیں۔ یوسف کا حسن کتنا تھا اور کیسا حسن تھا، تو میرے چھٹے امام نے فرمایا، بلکہ قرآن کی آیت ہے، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی۔ حسین ایسا تھا کہ جسے دیکھ کے اپنی انگلیاں مصر کی عورتیں کاٹتے ہیں، اسے یوسف کہتے ہیں۔ اب میرا نبی کتنا حسین ہے، میرے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے یوسف کے چہرے پر حسن کا ایک پردہ رکھا تھا، وہ بھی اتار دیا تھا، جس کی وجہ سے مصر کی عورتیں عاشق ہو گئیں، اور میرے نانا کے چہرے پر اللہ نے نور کے 70,000 حجاب رکھے ہوئے تھے، نور کے 70,000 حجاب رکھے ہوئے تھے، اور جب شب معراج اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا تو ایک ہی حجاب ہٹایا، ایک حجاب چوری ہٹا تھا۔ اب جو جملہ پر چپ رہا مجھے دلی دکھ ہوگا، پوری توجہ چاہتا جو عاشق نبی اور قلبہ گویان سرکار رسالت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، میرے اور آپ کے چھٹے امام نے فرمایا ایک حجاب ہٹنا تھا، جو عرش تھا وہ بے نور ہو گیا، کرسی بے نور ہو گئی، لوح بے نور ہو گیا، قلم بے نور ہو گیا، حوروں نے تسبیح چھوڑ دی، جنت ویران ہو گئی ایک حجاب سے۔ ایسے عالم میں یہاں امام فرماتے ہیں، نبی اور عالم نبی سے محبت رکھنے والوں کو اپنی شفاعت کی پریشانی نہیں کرنی چاہیے۔ ارے جو ایک حجاب ہٹے تو کائنات کی یہ کیفیت ہوتی ہے، جب عالم کائنات میں 70,000 حجاب ہٹائے جائیں گے، آخری دن شفاعت کے دن کوئی ایسا حکمدار نہیں ہوگا جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی رہ جائے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات اللہ۔ اس طرح نہیں سب مل کے آواز میں بلند درود کی تلاوت کریں۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، جو وہ نبی معظم ہے کہ پوری کائنات عالم و عالم میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ سارے کے سارے جو نبی ہیں، قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سارے کے سارے نبی جتنے بھی ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، قیامت والے دن اگر یہ نبی ان کی گواہی نہ دے تو کسی کی نبوت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ ہر نبی کہے گا وقت آخر نفسی نفسی نفسی، اور رسول خدا فرمائیں گے امتی امتی امتی۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، لاکھوں دنیا کے قصیدہ لکھنے والے جس کا قصیدہ لکھیں وہ اور ہوتا ہے، اللہ جس کا قصیدہ قرآن بنا کے نازل فرمائے اسے محمد کہتے ہیں۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سب مل کے یار، سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ حیدری۔ اچھا توجہ چاہتا ہوں جملے پر، اور قابل توجہ جملہ ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن میں نقص نکالنا شروع کر دے، یہ آیت ایسے نہیں ایسے ہے، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کے 3,25,078 حروف ہیں۔ یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، میں کسی ایک حرف پر انگلی اٹھاؤں اور نقص نکالنا شروع کر دوں تو سارے کے سارے کہیں گے آپ نے کس کافر کو یہاں کھڑا کر دیا ہے، اس میں کمی نکالتا ہے، اس میں کجی نکالتا ہے۔ جو ایک حرف میں کمی اور کجی نکالے وہ تو کافر ہو جائے گا، جو قرآن سے افضل محمد میں نقص نکالے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جزاک اب قرآن کیا ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، ایک جملے میں سنیے گا، ہم جو بھی بولتے ہیں وہ خالی گفتگو ہوتی ہے میرے محترم، وہ خالی عام باتیں ہوتی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیا کہنے رسول خدا کے، جس کا خالی بولنا حدیث کہلاتا ہے، ہائے 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 بولو یار میرے محترم، جس کا محفل میں خاص بولنا حدیث قدسی کہلاتا ہے، اور جس کا اس کے ساتھ بولنا قرآن کی آیتیں کہلاتا ہے۔
محترم سامعین گرامی قدر، اس کا بولنا آیتیں کہلاتا ہے۔ اب قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے، قرآن کیا ہے؟ اب میرا قدم قرآن پر آ جائے، آپ کا قدم قرآن پر آ جائے تو فوراً کے فوراً ہم کافر ہو جاتے ہیں۔ پہلے رسول اللہ کے قدموں کو اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ کے قدم کون سے ہیں، رسول اللہ کی نالین کون سی ہے۔ نبیوں کے سلطان کو آسمانوں پر بلایا جاتا ہے، اور شب معراج جب آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو سدرۃ المنتہا کے پیچھے عرش اولیٰ شروع ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں رسول جوتی اتارنا شروع کرتے ہیں تو آواز پروردگار آتی ہے، اے میرے حبیب تو موسیٰ نہیں کہ جوتیاں اتار کے آئے، تیری نالین وہ ہے جس کے صدقے ہم عرش کو اولیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، بعض بندے اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، فلاں فرقے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں وہ محمد مصطفیٰ کی شان میں بولتے کیسے ہیں، پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ بتائیے میرے محترم سامعین گرامی قدر، نبی کی جوتی کتنی بلند ہے؟ تو جواب آئے گا زمین نیچے ہو جاتی ہے، ہوا نیچے ہو جاتی ہے، خلا نیچے ہو جاتی ہے، آسمان اول نیچے ہے، آسمان دوم نیچے ہے، تیسرا نیچے ہے، چوتھا آسمان نیچے ہے، پانچواں چھٹا ساتواں آسمان نیچے ہے، اس کے آگے بہار انوار، اس کے آگے نور کے انوار، اس کے آگے عرش مولا، عرش مولا کے آگے حجاب علیہ، آواز آتی ہے علیہ علیہ علیہ، آگے بڑھو، یعنی نالین سمیت آگے بڑھو۔ وجہ کیا ہے جوتی کو اوپر لے کے جانے کی؟ تو جواب آئے گا کائنات نیچے ہے، محمد کی جوتی اوپر ہے۔ جب کائنات محمد کی جوتی جیسی نہیں ہو سکتی تو عرب کے بدو محمد جیسے کیسے ہو سکتے؟ تھوڑا ہے اور پیغام بہت بڑا ہے۔ یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی جوتی اتنی اوپر، اب رسول اللہ کی جوتی جتنی بھی اوپر ہے رسول کے قدموں سے نیچے ہے، جتنی بھی اوپر ہے مگر رسول اللہ کے قدموں سے نیچے ہے۔ رسول کے قدموں کے اوپر پنڈلی ہے، پنڈلی کے اوپر سینہ ہے، سینے کے اوپر دوش ہے۔ اتنا بھی تیری عقل میں نہ آیا جو دوش سے بھی اوپر ہو اسے حیدر کرار علی کہتے ہیں۔ نہیں سر نہیں سب مل کے نعرہ حیدری۔ رسول اللہ کے اعمال کی تعریفیں کرنا اللہ نے شروع کر دی۔ اچھا سب دیکھیں یہ خالی کپڑا ہے، رسول اللہ اگر پہن لیں تو وہ کملی بن جاتا ہے۔ میرا خالی کپڑا ہے اگر رسول پہن لیں تو وہ چادر بن جاتا ہے۔ ساری تقریر ایک طرف ہے، یہ جملہ ایک طرف ہے، خالی چادر نہیں بنتا، قرآن کا حصہ بن جاتا ہے۔ بولو یار میرے محترم سامعین گرامی، جب اللہ نے زبان دی ہے تو فضائل پر بولنے کے لیے دی ہے، گھر میں بولنے کے لیے تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ میرے محترم جو اس محفل میں بولتا ہے قبر میں اسے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی گواہی میں 5 12 14 بول رہے ہوں گے۔ رسول نے یہی چادر پہنی تو اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے۔ رسول نے اگر کملی بنا کے پہنا فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے۔ بس اتنا تیری سمجھ میں نہ آیا جو تھوڑی دیر محمد کو چھپا لے وہ تو قرآن کی آیتیں بن جاتا ہے۔ اور جس آغوش میں محمد جوان ہوئے ہیں اس ابو طالب کے بارے میں کیا، اور شہید محسن نقوی نے کیا خوبصورت جملہ کہا، حیدر ہو کے حسنین ہو کے سجاد خدا ہو، جس کا ایمان علی کی قسم بولے اور جس کا یقین نہ بالکل چپ رہے۔ حیدر ہو کے حسنین ہو کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کے جعفر ہو کے موسیٰ ہو کے رضا ہو، جواد نکی ہو یا نکی مست دوا ہو، سرکار حسن عسکری انجم باقبا ہو، یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو۔ ہر جزو اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ سب مل کے یہ وہ نعرہ ہے، عزت حیدر کرار کی قسم یاد رکھو، پوری کائنات میں کسی کا نام لینا نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے۔ ادھر لفظ علی زبان سے نکل جاتا ہے، ایک قرآن کا نہیں 16,000 چھٹے امام نے فرمایا ختم قرآن کا ثواب عطا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہاں ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، جسے چاہو پیر مانو، جسے چاہو اپنا
सफीर मानो, जिसे चाहो आका मानो, जिसे चाहो जो तुम्हारी अपनी मर्जी, जिसे चाहो जो मर्जी मानो, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन जिसे भी पीर और मौला मानना है वो कम से कम 3 मौकों पर तुम्हारी मदद कर सके। बंदे परेशान हो गए, मुश्किल में आ गए, मुश्किल को उठा के सदके मौला मुश्किल को आसान करे। यानी दुनियावी परेशानियां सजाद भाई यही कहीं MNA MPA के जरिए, ठीक है, किसी जानने वाले के जरिए खत्म हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो है उसे मौत कहते हैं। सबसे बड़ी मुश्किल मौत है, उससे भी बड़ी मुश्किल का नाम कब्र है, उससे बड़ी मुश्किल का नाम सिरात है। किसी ऐसे को पीर बनाना, मलकल मौत बाद में आए, पीर पहले आ जाए। कब्र में बाद में पहुंचना, पीर पहले पहुंच जाए। सिरात पर बाद में जाओ, पीर पहले जाओ। इज्जत हैदर करार की कसम, इतने बड़े मजमे में और सीना तान कर बिल्कुल ईमान के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, सवाए अली इब्न अबी तालिब के कायनात में कोई पीर ऐसा ना मिलेगा जिसने फरमाया हो मलकल मौत बाद में आता है, अली पहले आ जाता है। जिसे शक है वो बेशक न बोले। एक हदीस याद आ गई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरा दिल चाहता हो सतर छुड़ा दे। आखिरी जुमले हैं और टाइम भी बिल्कुल करीब हो चुका है, लेकिन जितने भी जुमले हैं मैंने पैगाम बहुत बड़ा दिया। पूरी कायनात में कोई ऐसा मुर्शिद नहीं है। हारिस हमदान का रहने वाला परेशान बैठा है। अब मेरे मौला का जुमला है, जितने मौलाई बैठे हैं उनसे दाद लूंगा। मौला ने फरमाया हारिस परेशान क्यों है? का मौला आपके खुतबों में मौत का तज़किरा है, मौत से परेशान हो। यहाँ मौला ने मुस्कुरा के फरमाया जिसका पीर अली है क्या वो भी मौत से डरता है? का मौला आप कभी शाम में होते हैं, कभी सफीन के मैदान में होते हैं, कभी जमल के मैदान में होते हैं, कभी नहरवान के मैदान में होते हैं, हाथ में तलवार होती है, कभी मौला मक्के में होते हैं, कभी मदीने में होते हैं, कभी किसी जगह होते हैं। जब मेरी मौत का वक्त आया और आप ना हुए, मैं तो मारा गया। मुस्कुरा के अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया, ऐ हमदान, हारिस हमदानी, गौर से सुन और समझ, याद रख, कोई हवा में मरे, खला में मरे, मशरिक में मरे, मगरिब में मरे, मलकल मौत बाद में आता है, अली पहले आ जाता है। नाज इसीलिए करते हैं कि अली जैसा कोई नहीं। बोलो यार मेरे मोहतरम। तो शान रिसालत में पढ़ रहा था और आखिरी जुमले हैं, वयक़ूल अल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसलन, ऐ मेरे हबीब अगर काफिर तुझे नबी नहीं मानते तो ना मान, तेरी नबूवत का गवाह मैं जो अल्लाह हूं। वमान इंदहु इल्मुल किताब, और एक वो गवाह है जिसके पास पूरे कुरान का इल्म है, पूरे कुरान का इल्म है। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, वो हस्ती है मौला कायनात जिसने सीने पर हाथ मार के फरमाया ये वो सीना है जिसके पास पूरे कुरान का इल्म है। अच्छा, ये कुरान सबसे मुक़द्दस किताब है, सबसे आला किताब है और सारी किताबों की सरदार है। ये कुरान मुझे मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर ये कब से है, ये तारीख तो एक अलग है, इसके लिए एक अलग मौजू चाहिए। मैं इतना जुमला सुन लें, जो रसूल अल्लाह के किरदार, अफ़ाल और कारनामों के तौर पर अल्लाह ने कसीदा बना के नाज़िल किया उसे कुरान कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मेरे मोहतरम कदर उसे कुरान कहा जाता है, जो रसूल अल्लाह पर नाज़िल हुआ। एक दिन जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और रसूल अल्लाह के आगे कुरान मजीद की तिलावत शुरू फरमा दी। सरकार ने फरमाया कहाँ से लेके आए हो ये आयतें? जुमला सुनना। फरमाया या रसूलल्लाह सिदरतुल मुंतहा के आगे नूरी खेमा है, वहाँ जो सुनता हूँ आपको वो सुना देता हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार ने फरमाया देखा नहीं जाके? कहा या रसूलल्लाह हुक्म नहीं है। कहा आज अहमद मुख्तार तुझे अख्तियार देता है, जाके देखा। जो ही देखा तो सरकार इमामा बांध रहे थे जमीन पर, जब वहां देखा तो वहां भी इमामा ही बांध रहे थे। तो जो है मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, वहां ही इमामा बांध रहे थे। अब मेरे मोहतरम सामईन गिरामी कदर, पूरी कायनात रसूल जैसी नहीं है। कोई सहाबी उस वक्त तक सहाबी बनता ही नहीं जब सरकार का कलमा ना पढ़े, सरकार की महफिल में ना बैठे। वो सहाबी होता है जो रसूल अल्लाह के चेहरे की ज़ियारत करे, किरदार रसूल और सीरत रसूल पर अमल करे,
اور محبت عشق محمد والے محمد میں دنیا سے چلا جائے وہ صحابی ہوتا ہے. یہ صحابی کی تعریف ہے. اور کوئی نبی، آخری جملہ ہے، کوئی نبی میرے نبی جیسا نہیں ہے. بلکہ قرآن کی آیت ہے، جناب مریم کے ہاتھوں میں جناب عیسیٰ. اس دور کے یہودیوں نے اعتراض کیا یہ بچہ کہاں سے آیا. جنہوں نے اعتراض کیا، ہاں یہودیوں نے اعتراض کیا، نہ مریم آپ کا باپ ایسا تھا، نہ آپ کی ماں ایسی تھی، نہ آپ کا خاندان ایسا تھا، یہ بچہ کہاں سے آیا. آواز پروردگار آئی، ان بدبختوں کے ساتھ، بے وقوفوں کے ساتھ، مریم تو نے کلام نہیں کرنا، اشارہ کرو یہ بتائے گا میں کون ہوں. قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے جملوں کو کوڈ کیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے اور کتاب دے کے بھیجا ہے. ساری تقریر ایک طرف ہے، یہ قرآن کی آیت ایک طرف ہے. مجھے نبی بنا کے بھیجا، اللہ کا نبی بنا کے بھیجا، کتاب دے کے بھیجی، عبداللہ بنا کے بھیجا. اب میرا محترم، عیسیٰ تو آتے ہی نبوت کا دعویٰ کرے، محمد 40 سال بعد نبی کیسے بنا ہے؟ اب دنیا اعتراض کرتی ہے علی کیسے بولتے ہیں، علی کیسے بولے. ارے جو عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی گفتگو کر سکتے ہیں، علی کا احترام نہ کر، محمد کا تو احترام کر. جس کے ہاتھوں پر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے، اسی کے ہاتھوں پر علی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ توریت سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، قرآن سناؤ. اب کوئی نبی رسول اللہ جیسا نہیں، کوئی صحابی رسول جیسا نہیں، کوئی تابعی رسول جیسا نہیں، کائنات رسول جیسی کوئی بھی نہیں ہے. میں کہوں گا اے اللہ کے حبیب آپ کون ہیں، یا اللہ جانے یا آپ جانے. اللہ کسی کے پاس آ کے بتائے گا نہیں کیسے ہیں، آپ ہی بتائیں آپ کیسے ہیں. مسکرا کے علی کے چہرے کی طرف نظر ڈالی، فرمائے یا علی انت لحموں کا لحمی، حبوں کا حبی، بغضوں کا بغضی، روحوں کا روحی، جسدوں کا جسدی. اے علی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا بدن میرا بدن ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، جو تیری روح ہے وہ میری روح ہے. سب مل کے نعرہ حیدری. یا علی کا نور احساس ہے، یا کوئی اور بھی ہے جس کے بارے میں نبیوں کے سلطان نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین علیہ السلام سے. میرے محترم سامعین گرامی قدر، جس کی اللہ ہر خواہش کی تکمیل کرے اسے محمد کہتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ جس کی ہر خواہش کی تکمیل اور احترام کرے اسے حسنین علیہ السلام کہتے ہیں. عید کا دن ہے، نانا صحابہ کے بچے سواریوں پر سوار ہیں. آئے آئے میرے محترم، سوچنے کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے. نانا ہمیں بھی سواری چاہیے. فرمایا استقبل میں وہ گھوڑے موجود ہیں جن کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہا ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. ان گھوڑوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے. آپ کے بابا کا گھوڑا سب موجود ہے. یہاں مولا حسین فرماتے ہیں نہیں نانا، سواری ہماری شان کے مطابق ہونی چاہیے. فرمایا تمہاری شان سوائے نبوت کے علاوہ کیا ہو سکتا. اس کندھے پر مولا حسن کو بٹھایا اور اس کندھے پر آقا حسین علیہ السلام. میرے محترم سامعین گرامی قدر، آدھی زلف آقا حسن، آدھی زلف رسول اللہ نے آقا حسین علیہ السلام کو. مولا حسین علیہ السلام پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ حدیث قصہ کا جملہ ہے، اے میری امت کے شفیع حسین تجھ پر محمد کا سلام. کلمہ گویا نے ختمی المرتبہ، جس مکتبہ فکر کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ پرسہ دیا جائے. نقصان ہوا ہے، جوان بیٹا اس گھر کا گیا ہے. آئے ہیں سارے مل کے ڈھارس دینے کے لیے، پرسہ دینے کے لیے. کبھی سوچو تو صحیح، ساری عید اس لیے بقرہ عید مناتے ہیں کہ ایک نبی کا بیٹا بچ گیا، اور یہاں وہاں دمبا آ گیا مگر اسماعیل بچ گیا. یہاں پورا کا پورا کنبا ذبح ہو گیا.
عزاداران مظلوم کربلا، میرا امام فرماتا ہے سلام ہو میرے جد بزرگوار پر جسے امت نے رلا رلا کے مارا. کبھی اکبر کی لاش اٹھائی، کبھی اولو محمد کی لاش اٹھائی. اور یہاں پیغام دینا چاہیے، آقا حسین نے شہادت پیش کی. کبھی سوچا ہے، سن لیتے ہیں مولا حسین شہید ہوئے کربلا کے میدان میں. شہزادہ علی اکبر شہید، مولا اولو محمد شہید. یہ شہید کیا ہے؟ شہید کے لغوی معنی ہے گواہی دینا. آقا کو گواہی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میدان کربلا میں آخر صحرا اور جنگل میں مدینہ روضہ رسول اللہ چھوڑ کے اپنی بہنوں کو لے جا کے گواہی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ لفظ شہید تو مولویوں نے بتایا مگر پس منظر نہ بتایا. وجہ یہ تھی یزید نے کہا تھا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے. یہ بنی ہاشم نے نبوت حاصل کرنے کے لیے بادشاہت کا ٹھوکنا چاہا تھا. یہ یزید پلید کے جملے ہیں، نجس جملے ہیں. مولا حسین نے فرمایا میرا نانا بھی برحق ہے، میرا بابا بھی برحق ہے، قرآن بھی برحق ہے، وحی بھی برحق ہے. حسین کو اللہ کی توحید کی گواہی دینے کے لیے قیمت بڑی دینی پڑی. اکبر جیسا لال بھی دیا، شہزادہ علی اصغر جیسا چشماہا بھی عطا کیا، مولا اولو محمد جیسے شہزادے بھی دیے، جناب قاسم نوشاد جیسا دلہا بھی دیا. عزاداران مظلوم کربلا اکبر جیسا لال بھی دیا. جوان بیٹا مالک بھائی وسیم کو صبر جمیل عطا فرمائے، مگر صبر نہیں آ سکتا سوائے شہزادہ علی اکبر کی شہادت کو دیکھ. ہمارے لیے مثال شہزادہ علی اکبر ہے. عزاداران مظلوم کربلا شہزادہ علی اکبر مولا حسین ہر وقت گریہ کرتے تھے، رسول اللہ کے بعد ہر وقت روتے تھے، گریہ کرتے تھے. دعا کی اے نانا آپ کے بغیر اب رہنا باقی نہیں ہے. رسول اللہ خدا نے فرمایا اللہ میری شکل والا تجھے ایک بیٹا عطا فرمایا. اکبر کی جب بھی تو زیارت کرے گا گویا محمد کی زیارت کر لے گا. بس عزادارو دو منٹ آپ کو زحمت اور ہے. عزادارو شہزادہ علی اکبر جب دنیا میں آئے نا، مولا حسین اکبر کو دیکھتے تھے تو مسکراتے تھے. تاریخ میں اتنی عارف بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی حسین کو بھوک لگتی تھی، جب بھی بھوک لگتی تھی علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے، شبیر کی بھوک ختم ہو جاتی تھی. اور پردہ دار بی بی کو جب بھی بھوک لگتی تھی علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے. اکبر ان کے گھر کا عزاداران مظلوم کربلا واحد حیات تھی. مولا حسین سوتے نہیں تھے، رات کا اندھیرا ہوتا جھولے کے قریب آتے نا تو مولا حسین علیہ السلام کی زوجہ پوچھتی آپ کون ہیں؟ تو آقا فرماتے خاموش ہو جاؤ، اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. عزاداران مظلوم کربلا بی بی شریکت الحسین کو بھی علی اکبر سے ایسے ہی محبت تھی. عزادارو جیسے پھول کلیوں میں پھلتا ہے، اسی طرح آل محمد کے گھرانے میں شہزادہ علی اکبر جوان ہوا، برقوں میں جوان ہوا. جب بھی کوئی آتا تھا آگے کہتا تھا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا. مولا حسین علی اکبر کے چہرے سے پردہ ہٹاتے تھے. وہ عرب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا تھا واقعہ ہی محمد اتنا حسین ہے جتنا تیرا لال شہزادہ علی اکبر حسین ہے. عزاداران مظلوم کربلا یہی علی اکبر تھے. آخری جملہ ہے، میرے مولا علی اکبر نے کہا بابا مجھے اجازت دو. کہا آپ جیسے بیٹوں کو بھی کیا اجازت موت کی طرف دی جاتی ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا میرے مولا نے فرمایا آقا اجازت دیجئے، شہزادی کے بیٹے پر اپنے بچوں کو قربان کر دیجئے. عزاداران مظلوم کربلا بس گھوڑے پر سوار کیا، وہی گھوڑا جو رسول اللہ کا تھا، عقاب نامی گھوڑے پر شہزادہ علی اکبر کو سوار کیا. اب مقتل کا جملہ اس سے بڑا مصیبت کا جملہ نہیں ہے. میرے مولا علی اکبر جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے حسین نے چلنا شروع کیا. اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین نے پیچھے دوڑنا شروع کیا. اچانک ٹھوکر لگی، حسین گر گئے. پیچھے سے جناب فضا کی آواز آئی علی اکبر بابا گر گیا ہے. عزاداران مظلوم کربلا جلدی سے گھوڑے سے اترے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ بابا خود ہی تو آپ نے تیار کیا ہے. فرمایا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے، اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا پھر دیکھتا موت کی طرف بیٹوں کو کیسے بھیجا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کرو جوان بیٹا بوڑھے باپ کی میت کو اٹھائے. اللہ تعالیٰ کربلا کا بہت غریب حسین ہے جو جوان علی اکبر کی میت کو سہارا دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا
लईन ने बर्छी मारी, शहजादा अली अकबर के बर्छी लगी, उसने कहा सुना है हुसैन बड़ा सब्र वाला है, जब अकबर के सीने से बर्छी का फल खींचेगा फिर पता चलेगा कितना सब्र वाला है। अज़ादराने मज़लूम करबला मक्तल का जुमला है, 70 दफा गरीब गिरा है, 70 दफा उठा है। शर्म करके ना रो, चाहे सुन्नी है चाहे शिया है, तेरे नबी के घर का तज़किरा है। अज़ादारो, एक घर में जनाजा हो जाए ना, एक घर में, तो पूरा कोहराम बर्पा होता है इलाके का। मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर में 72 जनाजे पड़े हुए हैं। अज़ादराने मज़लूम करबला गरीब करीब आया, अली अकबर दोनों हाथों से सलाम करते थे, इस दफा एक हाथ से सलाम किया, एक हाथ सीने पर था। आका ने फरमाया अकबर दोनों हाथों से सलाम क्यों नहीं किया? कि बाबा आपके इल्म में है बर्छी का फल लगा हुआ है, जालिम बर्छी का फल तोड़ के कहता है सुना है शबीर बड़ा सब्र वाला है, जब अकबर जैसे बेटे के सीने से बर्छी का फल खींचेगा तो फिर पता चलेगा वो कितना सब्र वाला है। अज़ादराने मज़लूम करबला मेरे मौला हुसैन ने फरमाया अकबर क्या ख्याल है? फरमाया बाबा न तू इब्राहीम है न मैं इस्माइल हूँ न मेरी माँ हाजरा है, जैसे दिल चाहे निकाल। अज़ादराने मज़लूम करबला अली अकबर के बर्छी के फल पर गरीब ने हाथ रखा, ज़मीन करबला पर ज़लज़ला आया, अज़ादार जूही का बर्छी का फल खींचा, अली अकबर तरफ के निकल गई रूह, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादार हुसैन इतना गरीब हो गया था, कहा बच्चों जल्दी आओ, अकबर का जनाजा नहीं उठाया जाता, मुझे अकबर की मैयत का सहारा दो।